بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محترم ناظرین، ہمارے ملک پاکستان میں میاں والی شہر میں ایک بیٹی کو 7ویں دن 7 گولیاں مار کے قتل کر دیا گیا، اور آج کی خبر پڑی کہ کراچی کے اندر 22 یا 24 دن کی بیٹی کو اس کے باپ نے چھری سے گلا کاٹ کے ذبح کر دیا۔ اللہ المستعان۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا میں کوئی بھی شے بے مقصد پیدا نہیں کی۔ اس کی ہر تخلیق میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے جو کبھی معلوم ہو جاتی ہے اور کبھی ہماری عقلیں اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہیں۔ اولاد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اور آپ دیکھیں ان لوگوں کو جا کر کے جن کی شادیوں کو 8-8 10-10 سال ہو گئے، وہ دوسری شادی بھی نہیں کر پاتے، پہلی بیوی کے ڈر سے، اپنے معاشرے کے ڈر سے، اور اولاد کی نعمت سے بھی محروم ہیں، اور در در کے دھکے بھی کھاتے ہیں، حتیٰ کہ غیر اللہ سے مانگ کر کے شرک بھی کرتے ہیں اس اولاد کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا کرتا ہے، یہ رحمتیں عطا کرتا ہے، وہ ان کو قتل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ ایک وقت تھا جب بیٹی کو دفن کرنا اور زندہ دفن کرنا یہ ان لوگوں کا معمول تھا۔ بیٹیوں کو نحوست کی علامت اور عار سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کی موجودگی ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہوتی تھی۔ اسلام نے آ کر کے بیٹی کی عظمتوں کو واضح کیا اور اسے معاشرے میں باوقار مقام عطا کیا۔ آج وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی یا اسلام کے نام پر وہ طرح طرح کی زبان درازیاں کرتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ اسلام سے پہلے ان کی اوقات کیا تھی۔ اسی اسلام نے آ کر کے وہ عزت دی جو آج ابھی اس درس میں آپ سننے جا رہے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو ناپسند کرنے کی یہ روش دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ بہت سے گھرانوں میں بیٹی پیدا ہونے کی وجہ سے بیوی پر جسمانی اور ذہنی تشدد کیا جاتا ہے، طلاق کی دھمکیاں دینا، گھر سے نکال دینا، اس کو کوستے رہنا اور اس کی زندگی کو جہنم بنا دینا یہ معمول بن چکا ہے۔ شیخو پورہ کے ایک سنگ دل نے اپنی بیوی کو صرف اس لیے قتل کر دیا تھا کہ اس کے بطن سے چھٹی بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ شیخو پورہ میں ایک باپ نے اپنی 10 روز کی بیٹی کو پانی کے ٹب میں ڈبو کر کے قتل کر دیا۔ لاہور میں ایک رکشہ ڈرائیور نے دوسری بیٹی پیدا ہونے پر پہلی کو دریائے راوی میں پھینک دیا۔ لڑکی پیدا ہونے کی صورت میں کئی مائیں دودھ ہی نہیں پلاتی اور یوں بیٹی کے قتل کا ارتکاب کرتی ہیں۔ بیٹی کی پیدائش پر اسے ہسپتال ہی چھوڑ آنا یا گاڑی کے اندر اسے چھوڑ آنا اور یوں سمجھنا کہ میں بھول گیا ہوں، یا اس کا گلا دبا کر کے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دینا، اور پھر میاں والی کے اندر 7 دن کی بیٹی کو 7 گولیوں سے شہید کر دینا، اور پھر کراچی کے اندر 22 یا 24 دن کی بیٹی کو چھرے کے ساتھ اس کا گلا کاٹ کر کے قتل کر دینا۔ اللہ کے لیے بیٹیوں سے ایسا سلوک مت کریں۔ یہ بیٹیاں باپ کے سر کا تاج ہوتی ہیں، یہ بیٹیاں بھائیوں کا سہارا ہوتی ہیں۔ باپ اور بھائیوں کے فیصلے کے سامنے اپنی خواہشات کو دفن کر دیتی ہیں۔ یہ بیٹیاں ماں باپ اور بھائیوں کے دکھ درد میں ہر وقت ہمیشہ ہر حال میں شریک رہتی ہیں۔ اے انسان، ذرا سوچ کہ وہ عورت جو تیری ماں کے روپ میں ہے وہ بھی کسی کی بیٹی ہے۔ ایک ہی پیٹ سے نکلی تیری بہنیں تیری ماں کی بیٹیاں ہیں، تو نے بھی کسی کی بیٹی ہی سے نکاح کیا۔ اگر آج اللہ نے تیرے ہی گھر میں رحمت نازل کی ہے تو اسے زحمت کیوں سمجھ رہا ہے؟ بیٹی کا قتل کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکویر میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کے جرم میں اس کو قتل کیا گیا۔ یہ 8 اور 9 نمبر آیت میں یہ تو کفار مکہ کا فعل تھا۔ آج کا مسلمان اسلام کے نام پر حاصل کیے گئے اس ملک پاکستان کے اندر یہ کفار والا فعل کیسے ہو رہا ہے؟ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ،
ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اور اپنی اولاد کو غریبی اور مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل ہمیشہ سے بہت بڑا گناہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 31 نمبر آیت۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے قتل کا سبب موجودہ یا آئندہ فقر کا خوف بیان کیا ہے۔ آج بیٹیوں کے قتل کے پیچھے لوگوں کے ذہنوں میں یہی خوف کار فرما ہے کہ بیٹی بوجھ بن جائے گی، اسے جہیز دینا پڑے گا، اسے کما کر کے کھلانا پڑے گا۔ یہ سچ بات ہے کہ آج یہ بیٹیوں کا قتل اس جہیز کی وجہ سے ہے، لیکن آج اس جہیز جیسی لعنت کو ختم کرنا یا اس پہ پابندی لگانا یا بغیر جہیز کے نکاح کرنا، اس پر کوئی تحریک کام نہیں کر رہی۔ علماء اس جہیز کے خلاف کیوں نہیں بول رہے؟ جہیز لینے اور جہیز دینے والوں کے خلاف کیوں ایسا کوئی پروپیگنڈا، کوئی ایسا پروگرام، کوئی ایسی تحریک، کوئی ایسا کارگر، کوئی ایسا قانون کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ قلت، میں نے کہا، ان ذلک العظیم، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ قلت، میں نے عرض کیا، ثم ایو، کہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ قال ثم ان تقتل ولدک تخاف ان یطعم معک، فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے کی وجہ سے قتل کر دو کہ وہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ قلت ثم ایو، پھر میں نے کہا اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ قال ثم ان تزانی بحلیلۃ جارک، کہ تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے۔ یہ صحیح بخاری کی 7520 نمبر حدیث ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کو شریک کرنے کے بعد اس حدیث میں دوسرا بڑا گناہ اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھانا کھائے گی، تیری محنت کے کمائے ہوئے پیسوں سے وہ اپنی ضروریات پوری کرے گی۔ میرے بھائیوں، اوپر آیت آپ نے سنی، اللہ رزق دیتا انہیں بھی اور تمہیں بھی، آپ بس ذریعہ ہیں، آپ ایک راستہ بنے ہیں اس کے رزق کا، جبکہ اس کا رزق اللہ ہی دے رہا ہے۔ بیٹی کی پیدائش پر منہ چڑھانا، غصہ کرنا، چہرے پر تیور چڑھانا، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی حالت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ سورۃ الزخرف کی 17 نمبر آیت اور سورۃ النحل کی 58 نمبر آیت میں فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا منہ دن بھر کالا رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا ہوتا ہے۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی ہور ام یدسه فی التراب الا ساء ما يحکمون۔ اگلی آیت میں فرمایا، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس خوشخبری کی برائی کی وجہ سے جو اسے دی گئی ہے، آیا اسے ذلت کے باوجود رکھ لے یا اسے مٹی میں دبا دے۔ سن لو، برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ قدیم کا معنی کیا ہے؟ قدیم کا معنی قتم یعنی چھپانا ہے۔ یہ قضم القربہ سے لیا گیا ہے، جب مشکیزہ پانی سے بھر جائے پھر اس کا منہ باندھ دیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی پھٹ جائے گا۔ مراد غم سے بھرا ہوا، یعنی لڑکی کی پیدائش کی خبر سن کر سارا دن غم کی وجہ سے اس کا منہ کالا رہتا ہے، مگر وہ غم سے بھرا ہونے کے باوجود اظہار نہیں کرتا۔ اپنے خیال میں اب وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا، اس لیے اس خوشخبری کو وہ اتنا برا سمجھتا ہے کہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کرے، آیا اسے اپنے پاس رکھے
اور جاہل معاشرے کی نظر میں ذلیل ہو کر رہنا برداشت کرے یا اسے مٹی میں چھپا دے یعنی دفن کر دے۔ میرے بھائیوں، یہاں مکہ مکرمہ ام القریٰ یونیورسٹی کے ایک ہمارے غیر ملکی اسٹوڈنٹ کا ایک واقعہ سناتا چلوں جو ابھی مجھے یاد آیا۔ میں ایک بار ہماری یونیورسٹی کے میڈیکل سے فارمیسی سے میڈیسن لے رہا تھا اور ہمارے بر صغیر پاک و ہند کے ایک نوجوان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ بچہ تمہارے پاس ہے، کب پیدا ہوا کوئی بتایا نہیں، کوئی مٹھائی نہیں کھلائی۔ تو میں نے کہا میں نے تو مٹھائی کھلائی لیکن شاید آپ کو نہیں بتا سکا۔ اور وہ فارمیسی میں دوائی دینے والا پاکستانی کراچی کا نوجوان بھی موجود تھا۔ تو میں نے کہا آپ کے ہاں بھی ولادت ہوئی، آپ نے کچھ بتایا نہیں۔ اس نے کہا بھائی ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی کی کہاں کوئی مٹھائی کھلاتا ہے، بیٹی کی کہاں کوئی خوشخبری دیتا ہے۔ میں اس کا چہرہ دیکھتا رہا جو یہاں ایم فل کا اسٹوڈنٹ تھا، اور وہ فارمیسی پر وہ بھائی وہ بھی تعجب کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔ اس نے پھر کہا کہ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں، یہ تو کفار مکہ کا طریقہ ہے، آپ تو اسٹوڈنٹ ہیں۔ خیر میرا یہ جواب دینے سے پہلے دوسرے آدمی نے جواب دے کر کے، جو ایک عام آدمی تھا، اس نے اس کا منہ بند کر دیا۔ یہ ہیں ہمارے بر صغیر کے لوگ جو یہاں آ کر تعلیم حاصل کر کے وہ جاہلیت اور کفار کے طریقے کو نہیں چھوڑتے۔ یہ تو ایک مثال ہے، ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ لوگ اپنے عقیدے کو بدلتے ہیں، نہ سنت کے طریقوں کو اپناتے ہیں، جس طرح آتے ہیں اس طرح یہاں رہ کر کے اپنے دنیاوی مقاصد حاصل کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما تاکہ ہم تیرے دین کو سمجھ سکیں، تیری منشا اور تیری مشیت کو سمجھ سکیں، اور تیرے نبی کے احکامات کے آگے ہم اپنا سر تسلیم خم کر سکیں۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے بیٹی عطا کرے یا بیٹا عطا کرے یا دونوں عطا کرے۔ بیٹی جنم دینے میں بیوی بے قصور ہے اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، بلکہ میاں اور بیوی دونوں ہی بے قصور ہیں، کیونکہ یہ فیصلہ صرف میرے ایک رب کے اختیار میں ہے، جو مختار کل ہے، جو حاجت روا ہے، جو مشکل کشا ہے، جو بیٹیاں دینے والا ہے، جو بیٹے دینے والا ہے۔ سورۃ الشورى کی 49 اور 50 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ۔ آسمان اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ اسے یہ تحفے میں بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور اللہ جسے چاہتا ہے تحفے میں بیٹے عطا کرتا ہے۔ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ، اور اللہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کو بانجھ کر دیتا ہے۔ یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جس کے پاس اولاد نہیں ہو رہی، پھر اس کو قبروں درباروں پر امام بری سرکار کے بیری کے درخت کے نیچے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں، اس کو مسلح بچھا کر کے زکریا علیہ السلام کی طرح جیسے 30 پارے میں ہے اپنے رب سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور جس کو اللہ عطا کر دے پھر اس کو قتل کرنے کی نہیں، اس کی پرورش کرنے کی، اس پر اپنا جان مان اور تن لگا دینے کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کے احکامات نہیں چھوڑنے۔ یہ نہ ہو کہ تیری نمازیں رہ جائیں، تیرے روزے رہ جائیں، تیرے تمام دینی کام رہ جائیں تو صرف اولاد کے پیچھے پڑ جائے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات ہی نہیں مانتے، بیوی بچوں کی پرورش میں ہی لگے ہیں۔ نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے احکامات مانیں، نماز روزہ کریں، میاں بیوی کی اور بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے محنت کریں، اللہ اس میں برکت بھی ڈالے گا، اللہ حلال کا رزق بھی عطا کرے گا، اور اس سے آپ کے بچے نیک بھی ہوں گے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنیں گے۔ اللہ مختار کل ہے۔ اس آیت میں یہ حقیقت واضح طور پر بیان کر دی گئی کہ زمین و آسمان کی بادشاہت صرف ایک اللہ کے پاس ہے۔ دنیا کے نام نہاد بادشاہوں، جباروں اور سرداروں کے حوالے یہ نہیں کی گئی، اور نہ ہی اس میں کسی نبی یا کسی ولی یا کسی داتا لوگوں کے بنائے ہوئے یا کسی دستگیر یا دیوی دیوتا کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ کتنے جابر بادشاہ
اور سپہ سالار، کتنے انبیاء اولیاء اور کتنے ماہر ڈاکٹر اور حکیم اولاد سے محروم رہے، کتنے لڑکے کو ترستے رہے اور کتنے لڑکی کی خواہش دل میں لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے جو دیتا ہے، جیسے دیتا ہے، بیٹے یا صرف بیٹیاں یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے، یا اللہ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، تو پھر کسی کو کوئی شکوے شکایت کی کوئی گنجائش کا حق نہیں۔ اگر مشرکین اس حقیقت کو سمجھ لیں تو کبھی بھی شرک کی حماقت نہ کریں۔ میرے بھائیوں، بیٹی اللہ کا تحفہ ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، یہ آیت پڑھی، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، میں لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ قرار دیا گیا، اس آیت میں اللہ کا تحفہ قرار دیا گیا۔ جو لڑکیوں کو نحوست یا عار کا باعث سمجھتے ہیں، انہیں ان الفاظ پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ وہ کسی عام ذات کی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ اور اللہ کی طرف سے وہ گفٹ ہے، نہ کہ آپ منہ چڑھاتے رہیں اور منہ چڑھا کر کے اللہ کے غضب کا سبب بنیں۔ اور کسی ایسے جوڑے کے احساسات معلوم کرنے چاہیے جنہیں لڑکی بھی عطا نہیں ہوئی، نہ بیٹا نہ بیٹی، وہ ہر طرح کی اولاد سے محروم ہیں، بلکہ وہ تو کسی کی بیٹیاں لے کر کے پالنے کے لیے تیار ہیں۔ بیٹی کا ذکر بیٹے سے پہلے کیوں کیا؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے بیٹیوں کا ذکر فرمایا، پھر بیٹوں کا ذکر فرمایا، جیسا کہ ذکر کیا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے۔ یہ بیٹیوں کا ذکر پہلے کیوں کیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں انہ سبحانہ قدم ما كانت تؤخره الجاہلیہ من امر البنات حتى كأن الغرض بیان ان هذا النوع المؤخر الحقیر عندكم مقدم عندي في الذکر۔ یہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن القیم کے اندر صفحہ 459 پر اس آیت کے اندر یہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹیوں کو مقدم کیا ہے، جن کو اہل جاہلیت مؤخر کرتے تھے، گویا کہ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ تمہاری طرف سے نظر انداز کی ہوئی یہ حقیر قسم میرے نزدیک ذکر میں مقدم ہے۔ سبحان اللہ، بیٹیاں محبت کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایک ضعیف روایت ہے جو معنی کے لحاظ سے صحیح ہے، جس میں بتایا گیا لا تکرہوا البنات فإنہن المونسات الغالیات، کہ بیٹیوں کو ناپسند نہ کرو کیونکہ یقیناً وہ تو پیار کرنے والیاں اور قیمتی چیز ہیں۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بجائے اقوال زریں کے قبیل سے دیکھا جائے، بہرحال اس کا مضمون درست ہے، کیونکہ بیٹیاں حقیقت میں پیار کرنے والی اور قیمتی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں ہی دکھ درد میں والدین کی زیادہ خدمت کرتی ہیں۔ عورت فطری طور پر محبت کی مٹی میں گوندی ہوتی ہے، مامتا اس کا بنیادی وصف ہے، وہ بہن کے روپ میں بھی مامتا سے مالا مال ہوتی ہے، چھوٹے بہن بھائیوں سے اس کا طرز عمل ماں جیسا ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ ایسے واقعات بہت ہیں کہ بہن مالدار ہو تو بھائیوں کا ضرور خیال رکھتی ہے، لیکن ایسا بہت کم ہے کہ بھائی مالدار ہوں اور بہن کا خیال رکھتے ہوں۔ بہت جگہوں پر مشاہدہ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص مرید کے میں رہتا ہے، اس کے 4 بیٹے اور 4 ہی بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی کی شادی لاہور، دوسری کی شیخو پورہ، تیسری کی گجرانوالہ اور چوتھی کی شادی نارووال میں کی گئی ہو۔ جب کبھی وہ شخص بیمار ہو یا ان بیٹیوں کی ماں بیمار ہو تو گھر میں موجود 4 بیٹے تو شاید خدمت کریں یا نہ کریں، لیکن وہ 4 بیٹیاں ضرور حاضر خدمت ہوں گی، چاہے وہ اکٹھی آ جائیں یا آپس میں باری مقرر کر کے ایک ہفتہ کر کے اپنے والدین کی خدمت کرتی رہیں۔ تو یہ سب المونسات الغالیات کی عملی تصویر ہے میرے بھائیوں۔ اور بیٹیاں دوزخ کی آگ کے سامنے پردہ بن کر کے حائل ہو جائیں گی۔ اسلام نے بیٹیوں کے حقوق کما حق ادا کرنے والوں کو اس قدر خوشخبریاں دی ہیں، کتنی خوشخبریاں 10 بیٹے رکھنے والوں کو بھی نہیں دی گئیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من کان له 3 بنات فصبر علیہن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 3659 نمبر حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے۔ فرمایا جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں
اور وہ ان پر صبر کرے، انہیں اپنی استطاعت کے مطابق کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس کے لیے روز قیامت آگ سے پردہ ہوں گی، یعنی دوزخ کی آگ کے درمیان پردہ بن کر کے حائل ہوں گی۔ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے بیان فرمایا، میرے پاس ایک عورت اپنی 2 بیٹیوں کے ہمراہ آئی، اس نے مجھ سے سوال کیا، لیکن اس نے میرے پاس سوائے ایک کھجور کے اور کچھ نہ پایا، میں نے اس کو وہی کھجور دے دی۔ اس نے اسے لے کر کے اس کھجور کو دونوں میں تقسیم کر دیا، یعنی آدھی کھجور اس بیٹی کو اور آدھی دوسری کو دے دی، اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا۔ پھر وہ اٹھی اور اپنی دونوں بیٹیوں کے ہمراہ چلی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جس شخص کو ان بیٹیوں میں سے کسی چیز کے ساتھ آزمائش میں ڈالا گیا اور اس نے ان کے ساتھ احسان کیا، تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ کے مقابلے میں رکاوٹ ہوں گی۔ یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں 2629، اور صحیح بخاری میں بھی 5995 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ اس حوالے سے جتنی روایات بھی دیکھی گئیں اس میں لفظ احسان آیا ہے، اور ترمذی کی ایک روایت میں ہے فصبر علیہن، اس نے ان پر صبر کیا۔ سنن ابن ماجہ میں ان الفاظ کا اضافہ ہے وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ، اس نے انہیں کھلایا، انہیں پلایا اور انہیں پہنایا۔ مسند احمد اور الادب المفرد میں وہ انہیں جگہ دیتا ہے، ان پر شفقت کرتا ہے اور ان کی کفالت کرتا ہے۔ اور طبرانی ترمذی کے الفاظ ہیں فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهُ فِيهِنَّ، وہ ان کے ساتھ عمدہ طرز عمل اختیار کرتا ہے اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اور طبرانی میں ہے پس اس نے ان پر خرچ کیا، ان کی شادی کی اور انہیں اچھے آداب سکھلائے، تو ایسے بندے کو بیٹیاں جنت میں لے جائیں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل تدرک له ابنتان فیحسن الیہما ما صاحبتاہ او صاحبہما الا ادخلتاہ الجنہ۔ یہ سنن ابن ماجہ کی 3670 نمبر حدیث ہے اور حدیث حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 2 بیٹیاں جوان ہو جائیں اور وہ ان سے اس وقت تک اچھا سلوک کرتا رہے جب تک وہ اس کے ساتھ رہیں، یا جب تک وہ ان کے ساتھ رہے، وہ اسے جنت میں ضرور داخل کر دیں گی۔ جب تک وہ اس کے ساتھ رہیں کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا نکاح ہو جانے تک یا نکاح سے پہلے فوت ہو جانے تک ان سے اچھا سلوک کرے، ان کی اچھی تربیت کرے، ان کی جائز ضروریات پوری کرے۔ جب تک وہ ان کے ساتھ رہے کیا مطلب؟ دوسرا مطلب یہ، اگر ان کا نکاح کرنے سے پہلے فوت ہو جائے اور وہ اپنی وفات تک ان سے اچھا سلوک کرتا رہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کرنے والا جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی ایک انگلی دوسری انگلی کے ساتھ ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ۔ یہ صحیح مسلم کی 2631 نمبر حدیث ہے کہ جس شخص نے 2 بیٹیوں کی بلوغت کو پہنچنے تک پرورش اور تربیت کی، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ ایسے ہوں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک انگلی کو دوسری انگلی کے ساتھ ملایا، یعنی میں محمد کے ساتھ 2 بیٹیوں کو پرورش کرنے والا ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں کھڑی اور ملی ہوئی ہیں۔ وَضَمَّ أَصَابِعَهُ، اس سے مراد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو یہ بشارت دی ہے کہ اس قدر ان سے محبت کے ساتھ ان کے ساتھ معاملہ کرے، اسی محبت کے تحت ان کے ساتھ حسن سلوک کے تحت وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جنت کی بھی بشارت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ہمسائیگی کی بھی بشارت، سبحان اللہ۔ اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کہ جنت میں بہت جلد داخل ہو جائے گا، کیونکہ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اور اس کا مقام اور مرتبہ جنت میں بہت بلند ہوگا۔ بیٹی کی پرورش کرنے والی
ماں جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس نے اپنی 2 بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھی، میں نے اس کو 3 کھجوریں دیں، اس نے کہا ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی، بچی ہوئی ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے گئی تو وہ بھی اس کی 2 بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی، اس نے وہ کھجور بھی جو وہ کھانا چاہتی تھی 2 حصے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی۔ مجھے اس کا یہ کام بہت اچھا لگا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار۔ اسے مسلم کی 2630 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے یہ جنت پکی کر دی ہے، یا فرمایا اس وجہ سے اسے آگ سے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، انبیاء علیہ السلام بھی بیٹیوں والے تھے، بیٹیوں کے باپ تھے۔ امام احمد کے صاحبزادے صالح بن احمد کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی بیٹیوں کے باپ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹیاں، بیٹی کی پرورش کے حوالے سے یہی بات سب سے بڑی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 4 بیٹیوں کے باپ تھے، اور سب سے پہلی ولادت ہمارے نبی کے ہاں بھی بیٹی کی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جایا کرتے۔ عموماً سفر سے واپسی پر ازواج مطہرات کے حجروں میں جانے سے پہلے انہی کے گھر جاتے۔ آپ اپنی صاحبزادی کے استقبال کے لیے اٹھ کر آگے بڑھتے، انہیں خوش آمدید کہتے، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے، ان کا ہاتھ تھام لیتے اور اپنی مجلس میں اپنے دائیں یا بائیں جانب بٹھاتے۔ بیٹی کے استقبال میں ان سب باتوں کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ بھی والد ہیں، آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں آتی ہیں، کیا آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اٹھ کر کے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جا کر کے پہلے اپنی چارپائی پہ دائیں بائیں بٹھاتے ہیں یا نہیں؟ کیسے مسلمان ہیں، کیسی محبت ہے آپ کی اپنی بیٹیوں سے۔ اسوہ رسول جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کیا اسوہ حسنہ چند باقی معاملات میں ہے؟ ان بیٹیوں کے استقبال میں بھی اسوہ رسول کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے جگر کا گوشہ قرار دیتے ہوئے بیٹی کی تکلیف کو اپنی تکلیف قرار دیا۔ فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، یہ صحیح بخاری کی 3714 نمبر حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو تھکاوٹ کی پریشانی کا تریاق بتاتے ہوئے نماز کے بعد اور بستر پر آنے کے بعد پڑھنے والے کلمات بھی سکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کو دنیاوی زیب و زینت سے دور رکھنے کی صحیح فرمائی۔ بیٹی کو باپ پر آس لگانے کی بجائے جو دوزخ کی آگ سے بچاؤ کی خاطر کوشش کرنے کی تلقین کی، اپنی بیٹیوں کو صبر کی تلقین فرماتے، صاحبزادی کو اپنی وفات سے قبل از وقت خبر دیتے وقت تقوی اور صبر کی تلقین فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادیوں کی عائلی زندگی کے معاملات کی طرف خصوصی توجہ دیتے ہوئے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خصوصی توجہ بھی دیتے اور ان کی شادیوں کا خود اہتمام فرمایا۔ رخصتی کے وقت بیٹی کو تحائف دیے، بیٹی کی عائلی زندگی میں ہونے والے نزاع کی اصلاح فرمائی، داماد کو رہا کرتے وقت بیٹی کو بھیجنے کی شرط لگائی۔ بیٹی کی وفات پر شدت غم کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے صحابہ نے دیکھے، آنسو بہتے رہے، لیکن زبان سے صبر کے منافی ایک لفظ بھی نہ نکالا، بلکہ انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھا۔ صاحبزادیوں کی وفات پر شدت الم و رنج کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تجہیز، ان کی تکفین اور ان کی تدفین کا بندوبست ذاتی نگرانی میں کرواتے۔ بیٹے اور بیٹی میں تقابل کا بھی ذرا دھیان رکھا کریں۔ عموماً دیکھا گیا اگر بیٹا والدین کے سامنے بہنوں کو مار رہا ہو یا گالیاں دے رہا ہو تو والدین کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن اگر کبھی بیٹی ایسا کرے تو فوراً ٹوک دیتے ہیں۔ بیٹا غلطی کرے تو پیار سے سمجھاتے ہیں، بیٹی غلطی کرے تو اسے ڈانٹتے ہیں۔ بیٹا بیمار ہو تو والدین کی جان پر بن جاتی ہے، بیٹی بیمار ہو تو فکر نہیں رہتی،
बहू बीमार हो तो बाप को फिक्र है, बेटी बीमार हो तो बाप को कोई फिक्र नहीं। बहू ने खाना नहीं खाया और बेटी ने खाना नहीं खाया तो बाप को बहू की तो फिक्र है, बेटी की कोई फिक्र नहीं। बहू अपने खामद की वजह से, बेटे की वजह से परेशान है तो उनकी इस्लाह की जाती है। बेटी अगर अपने घर में परेशान है तो बाज़ वालिदैन ऐसे हैं कि उस परेशानी को परेशानी नहीं समझते। आम तौर पर बेटे को तरजीह इसलिए दी जाती है कि वो मुआशी तौर पर सहारा बनता है और समझा जाता है कि बेटी कुछ भी नहीं कमाती, किसी काम नहीं आती। ये जाहिलियत की फ़िक्र और सोच थी। हालांकि अगर बेटी कुछ नहीं कमाती तो बेटे भी जब कमाई के काबिल होते हैं तो अक्सर वालिदैन को उनकी कमाई पर इख्तियार ही नहीं होता, बल्कि ये भी ऐन मुमकिन है कि घर में रिज़्क बेटी ही की वजह से आ रहा हो, क्योंकि बेटी कमज़ोर होती है। और हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने कमज़ोरों की वजह से रिज़्क दिए जाते हो। और बेटी के मुतालिक ख्याल होता है कि उसने पराए घर चली जाना है, जबकि अक्सर बेटे भी शादी के बाद अलग घर आबाद कर लेते हैं। अभी शादी को होते 5 दिन नहीं होते, बेटे अपने ससुराल में जाकर के नाराज़ होकर के, वालिदैन से नाराज़ होकर के बैठ जाते हैं और अपने मुतालबे पूरे करते हैं। वालिदैन को जाकर के बेटे को भी मनाना पड़ता है, उस बहू की भी मनाना पड़ता है। ये बेटे हैं, अगर बेटी की हिफाजत एक दाखिली मामला है तो बेटे को कंट्रोल करना एक खारजी और इससे भी सख्त मामला है। बेटी को जहेज देना पड़ता है तो बेटे के लिए भी तो बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, उसके लिए मकान बनाना पड़ता है। दोनों की शादी के अखराजात तकरीबन बराबर हैं, इस पर बेटे को महंगा तरीन मकान और भी कई खर्चे करने पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि बेटी से नस्ल चलती है, ये तसव्वुर इंतहाई अफसुर्दा है और बड़ा ही अफसोसदेह है। लोगों को दूसरी तीसरी नस्ल में दादा परदादा का नाम तक याद नहीं रहता, और इतनी देर तो लड़की की औलाद यानी नवासे और नवासियाँ भी याद रख लेती हैं, तो फिर किस बात का फ़ख्र है। और कहते हैं कि बेटा बड़ा होकर बाप की जगह काम करता है, लेकिन ये नहीं सोचते कि बेटी भी बड़ी होकर माँ की जगह काम करती है। नहीं तो किसी ऐसे जोड़े से मिलकर उनके हालात पूछ लें जिनके 6-7 बेटे हों और बेटी कोई भी ना हो। मारूफ बात है, अगर बेटा नेमत है तो बेटी रहमत है। बाज़ औक़ात बेटी बेटे से ज़्यादा बेहतर मालूम होती है। मेरे गांव हुसैन खान वाला का एक आदमी, उसकी 2 बेटियां अच्छा पढ़ा लिखी, अच्छा कमाती हैं, और वो आम तौर पे कहा करता था अपने बेटों को देख करके, ये कम वक्त ये भी मेरी बेटियां ही होती तो चलो ये भी अपने पाँव पर खड़े होते और कमाते। लेकिन अफसोस आज बेटियों को लोग कत्ल करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इमरान की बीवी का जिक्र किया है। उसने अल्लाह ताला से बेटा मांगा था, लेकिन अल्लाह ने उसको बेटे से भी अच्छी, नेक और बुलंद मर्तबे वाली बेटी अता फरमाई। तो इमरान की बीवी कहने लगी, ऐ मेरे रब, ये तो मैंने लड़की जनी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वलैसा ज़करु कल उन्सा, और लड़का इस लड़की जैसा नहीं। इसमें शेख अब्दुल सलाम बिन मोहम्मद हाफिज़हुल्लाह, शेख अब्दुल सलाम बुट्टवी हाफिज़हुल्लाह लिखते हैं, बज़ाहिर तो कहना चाहिए था कि लड़की लड़के जैसी नहीं, मगर उल्ट फरमाया। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो लड़का जो इमरान की बीवी के जहन में था उस लड़की जैसा नहीं हो सकता जो उन्हें अता की गई है। और वो लड़की वाकई ही कमाल की साबित हुई, बल्कि बहुत से मर्दों से मकाम व मर्तबा में बुलंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिनर रिजाली कसीर वलम यकमुल मिनन निसा इल्ला आसियतु इमरतु फिरऔन व मरियम बिन्तु इमरान व इन्न फ़ज़्ल आइशा अलन निसाई का फ़ज़्ल सरीद अला साइर ताम। ये सही बुखारी की 3411 नंबर हदीस है। फरमाया, मर्दों में से बहुत से कामिल हुए, मगर औरतों में फ़िरऔन की बीवी आसिया और इमरान की बेटी मरियम के सिवा कोई कामिल नहीं हुई। और आयशा की फजीलत तो औरतों पर बरतरी ऐसी है जैसे सरीद की बरतरी तमाम खानों पर। ऐसी कमाल की अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए मिसाल के तौर पर फ़िरऔन की बीवी आसिया और मरियम बिन्त इमरान का बयान फरमाया है कि दोनों आला दर्जे के ईमान वाली थीं। और अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह तहरीम की 11 और 12 नंबर आयात में ये फरमाया, वदरबल्लाहु मथलन लिल्लज़ीना आमनू इम्राअत फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन वअमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन
ومریم ابنۃ عمران التی احصنت فرجها فنفخنا فیہ من روحنا وصدقت بکلمات ربها وکتبہ وکانت من القانتین۔ اور اللہ نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی، جب اس نے کہا ہے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ اور اسی طرح عمران کی بیٹی مریم کی مثال دی ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی ایک روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کی باتوں کی اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے تھی۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بیٹی کی وجہ سے بیٹے سے بھی اچھا داماد مل جاتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ امہات المومنین کے وہ والدین اور بہن بھائی جو مسلمان تھے وہ کتنے خوش نصیب ہیں جن کے گھروں میں ایسی بیٹیوں اور بہنوں نے جنم لیا کہ جو بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ کر کے امہات المومنین کے لقب سے سرفراز ہوئیں۔ تو نبی جیسا کیسا ان کو داماد ملا، کیسا ان کو جیجا جی ملا، کیسا ان کو بہنوئی ملا، پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ داماد ملا جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ اور ایسا مقام ان عورتوں کو ملا مومنوں کی مائیں بن کے نبی کے نکاح میں آ کر کے کہ وہ پوری کائنات کی عورتوں سے سرفراز اور ممتاز اور ایکسیلنٹ اور بلند ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویو تم عورتوں میں سے کسی ایک جیسی نہیں ہو، اگر تقوی اختیار کرو تو بات کرنے میں نرمی نہ کرو، تو جس کے دل میں بیماری ہے طمع کر بیٹھے وہ بات کہو جو اچھی ہو۔ سورہ احزاب میں 32 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو کہا کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں۔ تو دیکھیں ابو بکر صدیق، عمر فاروق، ابو سفیان اور ان کی بیوی ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کتنے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے گھروں میں ایسی بیٹیوں نے جنم لیا کہ انہیں ان بیٹیوں کی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عظیم داماد ملا کہ جس پر جتنا فخر کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جیسے وہ خوش نصیب لوگ جو ان بہنوں کی وجہ سے خال المومنین مومنوں کے ماموں کہلائے۔ ہند بنت عوف بیٹیوں کی وجہ سے بننے والی دنیا کی منفرد ترین ساس بنی۔ ان کی خاص بات ان کی بیٹیاں ہیں جن کی نسبت سے انہیں چند عظیم ترین داماد حاصل ہوئے۔ ان کی بیٹیوں میں ام المومنین زینب بنت خزیمہ اور ام المومنین میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہما شامل ہیں۔ یعنی دونوں امہات آپس میں ماں شریک بہنیں تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین میمونہ سے نکاح ام المومنین زینب بنت خزیمہ کی وفات کے بعد کیا تھا۔ یعنی ہند بنت عوف وہ خاتون ہیں جو دو بیٹیوں کی نسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس ہیں۔ آپ کے دامادوں کی فرض دیکھیے اور رشک کیجئے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بار ان کے داماد ہوئے، حمزہ بن عبد المطلب، عباس بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب، عبداللہ بن جحش جو احد میں شریک ہوئے، عبیدہ بن حارث بدر میں شہید ہوئے، ابو بکر صدیق، عمر بن الخطاب، ولید بن مغیرہ، یہ لوگ ان کے داماد ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار بننے کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار بی اصحابا فجعل لی منهم وزراء وانصارا واصهارا فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین لا يقبل منه يوم القیامة صرف ولا عدل۔ یہ مستدرک حاکم کی 6656 نمبر حدیث ہے، اور حدیث صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے چن لیا اور میرے لیے ساتھیوں کو بھی خود چنا، پھر ان میں سے میرے وزیر، میرے انصار و مددگار اور میرے سسرال و داماد بنائے، لہذا جس نے انہیں برا بھلا کہا اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام کائنات کے لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ کریم اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل عمل قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فخر وہ خود فرماتے ہیں لا تجدون رجلا منزلته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منزلتی
कुन्तु खतनहु व कुन्तु फी किताबिही व कुन्तु अरहलु लहु राहिलतहु। फरमाया कि तुम कोई ऐसा आदमी नहीं पाओगे जिसकी मंज़िलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ मेरे मकाम की तरह हो। मैं आपका बरादर निस्बती हूँ, मैं आपके कातबों में से एक कातिब हूँ और मैं आपकी सवारी का इंतज़ाम किया करता हूँ। अश-शरीअह अल-आजरी की 5वीं जिल्द देख सकते हैं। और शाहकोट का एक वाक़या सुनते चलें। अल्लाह ताला ने वरासत की आयत में बेटियों, बेटों, बेटियों, खामन, बीवी और वालिदैन का तज़किरा फरमाते हुए फरमाया ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़अ। सूरह निसा की 11 नंबर आयत में फरमाया तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन फ़ायदा पहुँचाने में तुमसे ज़्यादा करीब है। ऐन मुमकिन है बाज़ औक़ात बेटे में बेटी से ज़्यादा नफ़ा हो और बाज़ औक़ात मामला उससे उल्ट होता है। एक और वाक़या मुलाहज़ा फरमाएँ, लिया के रहायशी एक बुज़ुर्ग का वाक़या कि उसका एक बेटा और एक बेटी शाहकोट के नवाही देहातों में रहते हैं। एक दिन वो अपने बेटे और बेटी को मिलने उनके इलाके की तरफ निकला। शाहकोट शहर में पहुंचा तो रात हो चुकी थी। अब शहर से देहात तक पहुंचने के लिए सवारी का बंदोबस्त ना था। बाबा जी ने पहले अपने बेटे को कॉल की कि आएँ और मुझे शहर से ले जाएं। बेटे ने आगे से साफ इनकार कर दिया, बल्कि झगड़ते हुए कहने लगा कि हमारे पास आने का ये कोई कौन सा वक़्त है, ये कोई तरीका है। बाबा जी ने बेटे से मायूस होकर के बेटी को फ़ोन किया तो बेटी ने फौरी तौर पर कहा अब्बा जी आप इंतज़ार करें, मैं जल्दी अपने मियाँ को भेजती हूँ। भाइयों से, वालिदैन से गुजारिश है अपनी औलादों और बहनों में बराबरी करें। औलाद में बराबरी ना होने और बेटे को बेटी पर तरजीह देने के बायस बच्चियों की नशोनुमा नफ्सियाती उलझनों, हसद और नफ़रत के साथ होती है और ऐसी बच्चियाँ बेहिस और ख़ुदगर्ज़ बन जाती हैं। बहुत से वालिदैन जो अपने बेटे को नाज़ो फ़ख्र से, नाज़ो नखरे से पालते हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और बेटी को हकारत की निगाह से देखते हैं, बात बात पे टोकते हैं। ऐसी बेटियां एहसास ज़िम्मेदारी से महरूम होकर के एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं और उनकी खुद एतमादी भी ख़त्म हो जाती है। अल्लाह के बंदो, ससुराल में जाने के बाद उन बेटियों बहनों को ना जाने क्या क्या मुसाइब से गुजरना पड़ता है या गुजरना पड़े। जब तक तुम्हारे साथ हैं तब तक तो उन्हें सुकून पहुंचाओ, और जब कभी ये बहन बेटी ससुराल से वापस अपने आबाई घर लौटती तो तेवरी चढ़ाने की बजाय कि आज तो गोश्त लाना पड़ेगा, आज तो खर्चा करना पड़ेगा, ये तेवरियाँ चढ़ाने के बजाय खुश दिली से उनसे मुलाकात किया करो। हो सकता है कि वो ससुराल के हज़ारों दुखों की सताई हुई चंद ठंडी सांसें लेने तुम्हारे घर में आई हो। इसलिए अपनी बेटियों को, बहनों को बड़ी खुश दिली से वेलकम किया करें। एक स्कूल टीचर औरत का वाक़या सुनते चलें। जमात के शोबा असली तालीम के ज़िम्मेदार एक नवीद भाई ने एक वाक़या सुनाया। फरमाते हैं कि नारोवाल के एक स्कूल में एक लेडी टीचर बच्चों को बहुत मारती थी। बार बार मना करने के बावजूद वो अपनी आदत नहीं छोड़ती थी। एक दिन उससे उसकी वजह पूछी गई तो बताने लगी कि मैं अपने वालिदैन की अकेली बेटी थी। मेरे वालिदैन मुझे बहुत प्यार करते थे। 5-6 साल तक अकेली ही इस प्यार और मोहब्बत का मरकज़ और महवर बनी रही। फिर अल्लाह ताला ने मेरे वालिदैन को बेटा अता किया तो उनकी सारी मोहब्बतें और चाहतें यकसर तब्दील हो गईं। अब न सिर्फ ये कि मैं इस मोहब्बत से महरूब हो गई, बल्कि मुझे डांट डपट कर के मारना उनका मामूल बन गया, जिसका नतीजा ये निकला कि मैं अपने छोटे भाई से चिढ़ने लगी। फिर ऐसा ऐसा हर छोटे बच्चे से मुझे नफ़रत होने लगी। आज तक ऐसा है कि कोई बच्चा भी मुझे अच्छा नहीं लगता। इसलिए ज़रूरी है कि बेटियों के साथ मोहब्बत शफ़क़त का बर्ताव किया जाए। यही वो बर्ताव होता है जिसकी बिना पर बच्ची अपना हर दुख दर्द माँ बाप के साथ बांटती है। यही मोहब्बत और शफ़क़त का बर्ताव उसकी ज़िंदगी में बगावत और नफ़रत को दाखिल होने नहीं देता। वो इब्तिदा से इंतहा तक अपने वालिदैन की और बतौर मुस्लिम इस्लाम की इज़्ज़त पर आँच नहीं आने देती। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, जब सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए खड़े हो जाते, उनको खुशामदीद कहते, उनकी पेशानी पर बोसा देते और अपनी नशिस्त पर अपने पास बैठाते। यहाँ तक कि वो मरदुल मौत के वक़्त घर में दाखिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशामदीद कहा और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की पेशानी पर
बोसा दिया। तो मेरे भाइयों, आज ये ऐसा सलूक बेटियों के साथ कहाँ है, कौन कर रहा है? ये बेटियां जो बाप के लिए जहन्नम के दरमियान रुकावट बनेंगी, जैसा कि आपने हदीस सुनी, ये बेटियां बाप को जन्नत में दाखिल करवाएंगी, हत्ता कि एक बेटी भी वालिद को जन्नत में दाखिल करवाएगी, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। यानी वो 2 और 3 बेटियों के बारे में ये हदीस जो हसन दर्जे की मुस्नद अहमद में, किसी की एक बेटी है तो वो बंदा भी जन्नत में जाएगा। तो बेटी और बेटी में तकाबुल करें, उनके दरमियान उल्फत और मोहब्बत और चाहत के साथ इंसाफ करें, दोनों को वो चीज़ें लेके दें जो दोनों की ज़रूरत है, दोनों के साथ इंसाफ करें, दोनों को बेपनाह मोहब्बत दें। मैं ये बयान करने वाला आपके सामने यासिर मक्की आपको बताता चलूँ कि मेरे पास जब 2 बेटे हो गए, मैं बेटी को तरस रहा था। मैंने तीसरे वक्त भी अल्लाह से दुआ की, अल्लाह बेटी वाली नेमत से भी नवाज दे, बेटे तो तूने अता कर ही दिए, अल्लाह बेटी मैं मांग रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे 3 नंबर पर भी बेटी अता की। अभी 2 माह पहले अल्लाह ने फिर मुझे 4थी बेटी मेरे बार बार मांगने पर अता की। मेरे भाइयों, बेटी अगर नेमत हैं तो बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। अल्लाह के लिए अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, अपने घर वालों से अच्छा सलूक करें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और मेरे मुसलमान भाइयों को अपनी बेटियों बहनों के साथ अच्छा सलूक करने, उनकी मदद करने, उनकी खिदमत करने, उनका एहसास करने, हर महीने उनको कोई ना कोई तोहफ़ा देने ईद शबरात पर, और उनके दुख दर्द में उनका साथी बनने, उनका गम बांटने में उनके बराबर के हिस्सेदार बने। अल्लाह, मुझे एक ऐसे बंदे ने बताया कि अगर मुझे रिज़्क़ दिया जाता है, मेरे घर में खुशहाली है, तो मैं हर मौके पर अपनी बेटियों को याद रखता हूँ। मेरी बेटियों के बेटे भी शादीशुदा हो गए, लेकिन आज तक मैंने कभी उनको ईद देना नहीं छोड़ी। शबरात पे, खुशी के मौक़ों पर मैं जो वो मांगती वो देता हूँ, और ये इसका ये है कि इसकी वजह से मेरे घर में रिज़्क़ कभी कम नहीं हुआ। ज़रा आप भी आज़मा के देखें, ज़रा बहनों बेटियों को बेपनाह मोहब्बत और बेपनाह चाहत के साथ साथ उनकी माली मदद भी करके देखें। आपका 100 रुपया दिया हुआ, बेटी जानते हो, बहन जानते हो कहाँ कहाँ तज़किरा करती, पूरा साल जिक्र करती है कि मेरा भाई आया था, ये 100 रुपया मेरे भाई ने दिया, ये 500 रुपया मेरे भाई ने दिया, ये सूट मेरा भाई लेकर के आया था, ये जूता देखती हो कितना प्यारा है, ये मेरा भाई लाया था, ये चूड़ियाँ देख रही हो, ये हार देख रही हो, जो किसी कीमत का नहीं, बहुत सस्ता है, लेकिन पूरा साल तेरी बहन तेरा नाम ले लेके गीत गाती है, लेकिन अफसोस तू कभी उन पर तवज्जो नहीं देता, और तू बीवी पर तो लाखों खर्च करता है। और कभी बीवी से भी ये तारीफ़ें सुनी, बीवियाँ तो यही कह देती हैं कि आप थोड़ा खर्च कर रहे हैं, हर कोई खर्च करता है, मगर बहन जिसको आप चंद रुपयों का तोहफ़ा देते हैं, वो पूरा साल उसको याद रखती है, और हर मीटिंग, हर मजलिस में आपकी तारीफ़ें करती है। अल्लाह के लिए बहनों और बेटियों की मोहब्बतों को समझें, जो लाजवाल और बेमुरव्वत बेमतलब होती हैं, यानी उनको किसी गरज की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो दिल से आपके साथ मोहब्बत करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उनके एहसास के अंदर एहसास पैदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।